وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اسپیکر چل رہا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے تھوڑی سی بات آہستہ کریں، سیرت النبی کے ابواب کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اسی ضمن میں اسلام کے سیاسی تصور کے حوالے سے بعض گزارشات کو گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، اسلام کا جو حقیقی معاشی، معاشرتی، معاملاتی تصور ہے، چند باتیں کر کے میں اپنی بات کو دوبارہ سیرت کے موضوع کی طرف لے کے جاؤں گا۔ حقیقت میں وہی دین ہے، وہی مذہب ہے۔ آج عالم کفر پورے کا پورا اسلام کو انفرادی سطح پہ پریکٹس کرنے والے احباب کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایک بندہ ساری رات اللہ کرتا رہے، ساری رات ذکر اذکار کرتا رہے، سارا دن نمازوں کو پڑھتا رہے، اگرچہ بعض بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ان کو اس بات سے بھی تکلیف ہے، لیکن اسلام کا یہ جو انفرادی عمل ہے، یہ انفرادی عبادات کا تصور ہے، یہ کفار کے سینے میں نہیں کھٹکتا۔ اپنی ذات تک محدود ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسلام کو قوت نافذہ میں، مقتدر حلقوں میں، ملک کے اندر، معاشرے میں، معاملات میں، سماج میں، معیشت میں، معاشرت میں لے کے آئیں گے، ان کو اسلام کھٹکنا شروع ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہلے اس بات کے اوپر غور کریں، آج مسلمان دنیا میں کتنے ہیں؟ صحیح تحقیق کے مطابق، صحیح اعداد و شمار کے مطابق، اللہ کے فضل سے آج دنیا میں عدد کے اعتبار سے سب سے بڑا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے، لیکن غلام ہے۔ عدد کے اعتبار سے اکثریت، وہ جو ایک ڈھکوسلا تھا، وہ جو عددی اکثریت کا ایک نعرہ مسلمانوں کے سامنے لگایا گیا تاکہ مسلمانوں کے مورال کو کمزور کر دیا جائے کہ جو عدد میں زیادہ ہوگا، جو اکثریت میں ہوگا، اس کو حق ہے حکومت کا، اس کو حق ہے اقتدار کا۔ آج ان کے پیرامیٹرز کو اگر تولا جائے، عام فہم زبان میں مغربی جمہوریت کی بات کر لیجئے، تو ان کے پیرامیٹرز کے مطابق بھی، ان کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق بھی آج مسلمانوں کی عددی اکثریت، ان کا وضع کردہ اصول ہے، اسلام کا نہیں ہے، لیکن ان کے وضع کردہ اصول کے مطابق آج مسلمانوں کی عددی اکثریت اتنی ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں اگر حکومت اور اقتدار کا حق ہے تو مسلمانوں کو ہے، ان کے پیرامیٹرز کے مطابق، لیکن نہیں ملے گا۔ یہ سارے کے سارے ڈکوسلے، یہ سارے کے سارے نظام، یہ سارے کے سارے پراپوگنڈے تو مسلمانوں کے خلاف تھے۔ مسلمان جب بھی ان کے پیرامیٹرز کے اوپر بھی پورے اتریں گے، پھر بھی ان کو نہ اقتدار ملے گا، نہ معاشرت میں، نہ معاملات میں، نہ سیاست میں، نہ ریاست میں، کسی بھی معاملے میں آپ اسلام کو بالادست کرنا چاہیں گے، آپ کے خلاف کفر، الحاد، لبرلزم، سیکولرزم پوری دنیا میں اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی۔ آج عدد کے اعتبار سے مسلمان سب سے آگے، ملکوں کی تعداد کے اعتبار سے مسلمان سب سے آگے، قوت و وسائل، افرادی قوت اور مالی وسائل، تیل کے، سونے کے، تانبے کے، کوپر کے، سارے ذخائر مسلمان سب سے آگے۔ آج پھر ہوا کیا؟
آج مسلمان اتنا پست کیوں ہے؟ آج مسلمان ہر جگہ پہ مار کیوں کھا رہا ہے؟ فلسطین کو دیکھ لیجئے، کشمیر کو دیکھ لیجئے، کچھ عرصہ قبل چیچنیا، بوسنیا، سارے معاملات، یہ افغانستان کے اوپر حملے، یہ عراق کے اوپر حملے آپ کے سامنے ہوئے، لاکھوں مسلمان مر گیا، لاکھوں مسلمان ذبح کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوانوں پہ ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آج بدر میں جتنے اتنے بھی نہیں ہوں گے، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس دن اتنے زیادہ ہوگے، ولکنکم غصاء کا غصاء السیل، موسلا دار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے، لیکن جس طرح جھاگ کے اوپر تنکے سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، اس طرح تمہاری ہیبت اور قوت کافروں کے دلوں سے جاتی رہے گی، تمہیں تنکا بھی نہیں سمجھیں گے۔ یعنی مچھر اور مکھی تو جاندار مخلوق ہے، تمہیں تنکے کے برابر بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں اور آپ ہیں۔ ہم صحابہ کی سیرت تو پڑھ رہے ہیں، ہم سیرت النبی میں اول اسلام لانے والوں کے مصائب تو سن رہے ہیں، لیکن جب قربانی دینے کی باری میرے اور آپ کے اوپر آتی ہے، اسلام کی خاطر ہم منہ موڑ لیتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسلام نافذ ہونے کے لیے بھی قربانیاں مانگتا ہے، اسلام ملک کا دستور بننے کے لیے بھی قربانیاں مانگتا ہے۔ صرف پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہمارے اسلاف نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی، تب یہ وطن بنا تھا۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول اتنے زیادہ ہونے کے باوجود وجہ کیا؟ تم میں ایک بیماری ہو جائے گی، وہ بیماری کیا؟ وہن کی۔ وہن کیا ہے؟ تم موت سے ڈرتے ہوگے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، ہر بزدلی کا، ہر ناکامی کا، ہر پستی کا، ہر شکست کا، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے۔ موت کیا ہے؟ کیا زندہ رہ جانا ہے؟ کرونا سے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بچ گئے ہیں کیا انہوں نے نہیں مرنا؟ موت کبھی بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے آ جاتی ہے، کبھی سڑک چلتے ٹرک کے نیچے آ کے بندہ مر جاتا ہے، لیکن موت اچھی کون سی ہوتی ہے کہ ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے، آسمان سے ندا آ جائے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ موت یہ ہے۔ موت کیا ہے بندے کے لیے؟ بندہ مومن کے لیے موت شام زندگی ہے، صبح دوام زندگی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اختتام زندگی، نہیں، یہ اختتام زندگی نہیں ہے، یہ صبح دوام زندگی ہے۔ آج ہم نے موت کو ہی اپنے اوپر ایسا وہن کی بیماری طاری کر لی۔ ہر چیز مسلمان آج دنیا میں اس لیے ذلیل و خوار ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ اور معاذ اللہ، آج تو حالت یہ ہو گئی ہے، جہاد کو گالی بنا دیا گیا۔ جہاد گالی ہے، خارجیت ہے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا خارجیت ہو گئی ہے۔ یہ فلسفے کہاں سے آئے؟ آپ اور میں دن بھر رات اس مسجد میں عبادت کرتے رہے، کفار کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اور میں اگر سڑک کے اوپر، چوک اور چوراہے کے اوپر نکل کے یہ مطالبہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اوپر اسلام کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، کفار کو تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اپنے اوپر ایک 6 فٹ کے وجود کے اوپر اسلام نافذ ہو، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کہیں گے نا معاشرے میں اسلام کو نافذ کر دیا جائے، آپ اور میں، میرا حق نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اسلام کو اپنے معاشرے کے اوپر نافذ کریں۔ چور چوری کرے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، شادی شدہ زنا کرے سنسار کر دیا جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلامی معاشرے کی بنیادی اس کا حق ہے۔ ہم اپنے قوانین تمہارے اوپر نافذ کر رہے ہیں، اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیں گے تب بھی کفار کو تکلیف ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس بات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ اپنے اوپر نافذ کرنے سے سعودیہ میں حدود اللہ قائم ہے، کیوں تکلیف ہے کفار کو؟ بتائیے۔ قائم تو سعودیہ میں ہے، حد کے گناہوں کی سزا تو سعودیہ کے شہریوں کو ملتی ہے، تکلیف کفار کو کیوں ہوا ہے؟
آپ نے اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، سعودی عرب کے ایک سال کے جرائم کی جو کل تعداد ہے وہ نیو یارک کے ایک دن کے جرائم سے کم ہے۔ نیو یارک کے ایک دن کے جرائم سے کم ہے ایک سال کی سعودیہ میں جرائم کی تعداد۔ اٹھائیے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نیٹ موجود ہے، گن لیجئے پورے سال میں سعودیہ میں کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنے زنا ہوتے ہیں۔ نیو یارک کے ایک دن کے ساتھ موازنہ کر لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حدود اللہ کی اتنی برکات اور فیوز ہوتی ہیں، جہاں آسمان سے برکتیں آتی ہیں زمین بھی سونا اگلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 40 دن رحمت کی بارش کی بات نہیں، رحمت کی بارش بھی ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں عذاب کے لیے بھی، جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، جو گھروں کو گرا دیتی ہیں، لیکن ایک بارش ہوتی ہے جس سے فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں۔ جب فصلوں کو پانی کا چاہیے ہوتا ہے اس وقت بارش ہوتی ہے۔ نبی کریم نے کہا 40 دن، اور بعض روایات کے الفاظ اور ہیں، ضعیف اور صحیح کو ملایا جائے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 40 دن مسلسل رحمت کی بارش ہوتی رہے تو اتنی آسمان سے رحمتیں نازل نہیں ہوتی، زمین اتنے خزانے نہیں اگلتی جتنی صرف ایک اللہ کی حد کو زمین پہ قائم کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین سونا اگلتی ہے۔ میں اور آپ، یہ تکلیف ہے۔ حقیقت بات کا تجزیہ کیجئے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ رکھا تھا، خلیجی ممالک کے پاس کون سا برین ہے؟ اللہ معاف کرے، تشنیع کی بات نہیں، کیا وہ پاکستانیوں سے زیادہ ذہین ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے پاس پاکستانیوں سے زیادہ ٹیلنٹ ہے؟ نہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ صرف اللہ کی حدوں کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو اللہ بھی ایسا خوش ہے، جہاں وہ ڈرل کرتے ہیں وہاں سے تیل نکل آتا ہے، جہاں ڈرل کرتے ہیں سونا نکل آتا ہے۔ اللہ کی قسم، پاکستان کی معیشت اور معاشرت اور معاملات بھی اسی طرح سیدھے ہوں گے۔ آپ ایک مرتبہ آپ نے آزما لیا، بھٹو کو آزما لیا، نواز شریف کو آزما لیا، بے نظیر کو آزما لیا، عمران خان کو آزما لیا، اب تو اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ اب ایک چانس، ایک مرتبہ پاکستان کی جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، ان کو بھی یہ حق دو کہ وہ اس ملک کے اندر اسلام کے نظام معاشرت، اسلام کے نظام معیشت، اسلام کے نظام عدل، اسلام کے نظام کو نافذ کر دیں۔ نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ۔ آج کرونا بیماری نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا، وہ جو جھوٹ بولنے والی عورتیں تھیں نا، جی ہم سے نقاب نہیں لیا جاتا، سانس نہیں آتا، 3 مہینے ہو گئے انہوں نے ماسک نہیں اتارا، 3 مہینے ہو گئے، سانس اب آ رہا ہے۔ یہ جی ہم دکانیں بند کریں گے، گاہک چلا جاتا ہے، وہ بدبختو 3 مہینے ہو گیا تم نے دکانوں کو بند کیا۔ ایک اذان کے وقت اللہ کی قسم شٹر ڈاؤن ہو جائے، آسمان سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نظام صلاۃ، یہ نظام زکوٰۃ، یہ نظام پردہ، یہ معیشت، یہ معاشرت، یہ معاملات، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ لیکن جو یہ بات کرے گا کفار کی نظروں میں کھٹکے گا۔ کیوں؟ حضرت شعیب کی قوم کا وہ عظیم الشان واقعہ، حضرت شعیب کے ساتھ کیا اختلاف کیا قوم نے؟ لمبا چوڑا نہیں تھا کیا، اے شعیب تو نماز پڑھ، تیری نماز ہمارے بازاروں میں نہیں آنی چاہیے، معاذ اللہ۔ کیا مطلب؟ تیرے یہ جو احکامات ہیں نا کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، تو مسجد میں نمازیں پڑھ، ہم تیری مسجد کو چاہے سونے کا بنا دیں، پڑھ، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر تو بازار میں آ کے یہ کہے گا کہ سود سے مالوں کی نشو و نما نہ کرو، رشوت خوری نہ کرو، کم ناپو نہ تولو، ہم تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ اصل معاملہ، جب تک دین مسجد میں رہتا ہے، اللہ کی قسم کسی کافر کو کوئی پرابلم نہیں، دین مسجد میں رہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اور آج افسوس اور دکھ کی بات ہے، پاکستان کی بھی اکثریت مساجد اسی پیٹرن کے اوپر ہے کہ بس مسجدیں ہیں، مسجدیں مسلمانوں کی تربیت گاہ ہوتی تھیں، مسجدیں مسلمانوں کا پایا تخت ہوتی تھیں، مسجدیں اصلاح کا کام کرتی تھیں معاشرت میں، معیشت میں۔ آج وہ سارے کا سارا معاملہ مسجد صرف نماز کے لیے، نہ کمیونٹی سینٹر، نہ نکاح کا مرکز، نہ جنازے کا مرکز، نہ میل جول کا مرکز، نہ رابطے کا مرکز، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ مسجدوں میں جتنا مرضی اللہ کرتے جائیں، کسی کافر کے سر پہ جوں نہیں رینگے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ اس دین کو مسجد سے نکال کر صرف معاشرے تک لے جانا چاہیں گے،
پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. کیسے مقابلہ ہوگا؟ قربانیاں دینی پڑے گی آپ کو اور مجھے. اس طرح قربانیاں دینی پڑیں گی جس طرح صحابہ نے دی. مصعب ابن عمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے میں یہ واقعہ رکھ رہا تھا. رسول اللہ، ایک تو ہوتا میں بیان کروں، ایک ہوتا آپ بیان کریں. مصعب ابن عمیر کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، یہ بھی بیان کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا باعث اجر و ثواب ہے. لیکن ایک بات ہے، رسول اللہ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ما رأیت بمکہ احدا احسن لمتا ولا ارق حلتا ولا انعم نعمتا من مصعب بن عمیر. میں نے مکہ کے اندر مصعب ابن عمیر جیسی زلفیں کسی کی نہیں دیکھی. میں نے مصعب ابن عمیر جیسا لباس کسی کا نہیں دیکھا. میں نے نعمتوں کو جتنا مصعب ابن عمیر کے اوپر اترتے دیکھا کسی اور کے اوپر نہیں دیکھا. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب اسلام قبول کیا، قبیلے والوں نے ایسا مارا، ایسا مارا. صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم مصعب اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. وہ جن کے اوپر نعمتوں کو ایسے تمام کیا گیا کہ ماں اٹھنے سے پہلے حلوہ پنیر گرم کیا کرتی تھی، آج صحابہ اس جسم کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وزن لکڑی سے زیادہ نہیں. آزمائشیں، تکلیفیں، ہجرتوں کو سہا اور قربان جائیں اسلام کے نظام اخوت پر. اللہ کی قسم اسلام یہ ہے. سمجھیے کیا ہے اسلام؟ اسلام یہ ہے یہ بندہ جو میری مسجد میں بیٹھا ہے، اگر مسلمان ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے سگے بھائی جیسا ہے، میری برادری کا ہے، میرے کنبے کا ہے. اسلام میں کوئی برادری نہیں ہے، شیخ برادری، جٹ برادری، ارائی برادری. اس برادری ازم نے پاکستان کے اندر بیڑا گرک کر دیا ہے. یہ اپنی برادری نو ووٹ دینا چاہے چور ہے. اسلام کیا ہے؟ میں شیخ ہوں، فلاں جٹ ہے، فلاں ارائی ہے تو ہمارا قوت نہیں ہوگی. نہیں، اسلام یہ ہے کہ مصعب ابن عمیر کی طرح اسلام ایسے قبول کرو کہ ایک وقت ایسا آیا بدر کے قیدی آ گئے. مصعب کہتا ہے اس بندے کو ذرا کس کے باندھنا، اس بندے کو ذرا کس کے باندھنا. اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، اس کو چھڑائے گی اسلام امیر ہو جائے گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے کنبہ، یہ ہے قبیلہ، یہ ہے برادری. مصعب کا بھائی چیخ اٹھا، اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ اتنا اسلام نے تجھے سنگ دل کر دیا کہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے رکابیں اور تنابیں کس کے باندھو. اسلام نے تجھے کتنا ظالم بنا دیا. مصعب نے وہ تریحی الفاظ کے جو میرا اور آپ کا نظریہ، مشن، نقطہ نظر ہونا چاہیے. خاموش ہو جا، میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. یہ اسلام، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی ترقی اور عروج کے لیے سب سے پہلے اخوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہر مسلک کو کرنا ہوگا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشگر. اگر ہم ایک نہ ہوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنا نہیں چاہتا، اللہ نہ کرے، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارا حال، ہماری باری بھی لائن میں لگی ہے. لیبیا بھی کبھی خوشحال ہوا کرتا تھا، لیبیا میں بھی کبھی سونا تھا، لیبیا بھی کبھی طاقتور ملک تھا. عراق کے پاس بھی فوجیں تھی، جرنیل تھے، صدام حسین تھے. افغانستان کے پاس مجاہدین کا سیلاب تھا. باریاں لگی ہوئی ہیں. ایک باری آپ کی اور میری بھی کفار کی ڈائری میں لکھی ہوئی ہے. اگر ہم نے اس کے لیے پہلے سے تیاری نہ کی تو اللہ نہ کرے وہ معاملہ پاکستان کے اوپر بھی آ جائے. اسلام کے بنیادی عقائد اخوت سے شروع ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا رشتہ سگے بھائیوں سے زیادہ مضبوط ہے اگر ہم ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید پرست ہے. کوئی برادری نہیں، ہم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہیں، ایک ماں حوا کی اولاد ہیں. یہ قبیلے صرف تعارف کے لیے، صرف تعارف کے لیے. اللہ کے ہاں اہمیت تقوی کی ہے، اسلام کی ہے. مصعب ابن عمیر جو اتنی نعمتوں میں پلے ہیں، اگر آپ ان کے جنازے کا کبھی حال دیکھیں نا، ایسا وقت آیا اتنی نعمتوں میں پلنے والا، جب اس کا جنازہ لایا گیا چادریں موجود نہیں کفن دینے کے لیے. کہا ان کے پاؤں کی طرف
اگر کپڑا کرتے سر ننگا ہو جاتا، سر کی طرف کپڑا کرتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پھر ہم نے گھاس پھوس ان کے پاؤں پہ رکھ کے ان کو دفن کر دیا. شہید ہو گئے احد میں. کیا انہوں نے کیا زندگی میں قربانیاں نہیں دی، نعمتیں نہیں چھوڑی، دنیا کی ساری نعمتوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر رکھ کر اسلام کو قبول کیا. پھر ثابت قدم رہے، پھر رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. جتنی آزمائشیں تکلیفیں آئیں، خطیب بھی بنے، دائی بھی بنے، ابتدائی تبلیغ کرنے والوں میں بھی شامل ہوئے. آج کتنے برس بیت گئے ہیں؟ 1400 برس بیت گئے. کوئی منبر، کوئی خطبہ صحابہ کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتا. بتائیے 1400 برس بیت کے ان صحابہ نے. خباب بن ارت، جن کو عربی میں ارت بھی کہا جاتا ہے، خباب بن ارت، بتائیے لوہار پیشہ تھے. ابتدائی طور پہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. ان کی جو مالکہ تھی ام انمار، خزائیہ اسے کہتے تھے. ام انمار وہ اتنی ظالم عورت تھی، سلاح گرم کر کے ان کو لگایا کرتی تھی آگ سے. آگ میں تاپتی لوہے کی سلاخ، لوہار تھے. ان کو کہا یہ لوہار ہے، یہ لوہا تاپتا ہے، اس کو میں سزا بھی اس کے پیشے کے اعتبار سے دوں گی. آگ کے اندر سیخ رکھتی، جب گرم تپ جاتی، لال سرخ ہو جاتی، حباب کو لگاتی. حضرت حباب کراہتے، سسکتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ دیکھیں یہ عورت مجھے سیخیں لگا رہی ہے، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا جو آگ سے نہ تپاؤ، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے. رسول اللہ نے کہا اللہم انصر حبابا، اے اللہ حباب کی مدد فرما. ادھر دعا کی، ادھر آسمان سے قبولیت کا پروانہ آ گیا. عورت کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو گئی، بیماری کا شکار ہو گئی، اور حباب کے پاس گرم سیخ لے کے آئی، لال تپتی ہوئی، اور حباب کو کہنے لگی میرے سر پہ داغ دے، میرے سر پہ داغ دے. پھر حباب ان کے سر کے اوپر، اس عورت نے جس نے ظلم و ستم کا عجیب نمونہ پیش کیا، خود اپنے جسم کو، اپنے سر کو حباب کے سامنے رکھتی اور کہتی میرے سر پہ سلاخ لگا مجھے آرام آئے، میرے یہاں سلاخ لگا مجھے آرام آئے. حباب وہی سیخ گرم کر کر کے اسی عورت کو لگاتے. اللہ کا انتقام بھی ہے. ایک دن اس عورت سے چھٹکارا تو مل گیا، لیکن حباب کے اوپر ظلم و ستم بند نہ ہوئے. حباب خود کہتے ہیں کہ میرے پہ ایسا ظلم کفار مکہ اور قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ میری پشت زمین کو، آگ کو، کوئلوں کو، لوہوں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی. اور حضرت عمر ان کی کمر دیکھ کے رویا کرتے تھے. بریک، بغیر چمڑی کے، بغیر چربی کے، پوری کمر کے اوپر کوئی گوشت اور چربی کا نام و نشان نہیں، صرف ہڈیاں نظر آتی تھی. حباب ایک دن جب ان کے کمر سے، ان کے سینے کے اوپر پاؤں رکھا اور ان کی کمر سے کوئلوں کو جب ٹھنڈا کیا گیا، حباب بے چین ہو گئے. اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول پہلے بھی آپ نے دعا کی تھی، کیا آپ ہم مسکینوں کے لیے، مظلوموں کے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ گلا تھا، دل سے نکل گیا. یقین تو تھا کہ رسول اللہ ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس دن تکلیف کی شدت سے یہ گلا منہ سے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا، ان کی پیشانی پہ سلوٹیں آنا شروع ہو گئیں، چہرہ لال سرخ ہو گیا. آپ نے کھڑے ہو کے وہ عظیم الشان خطبہ دیا، کہا باپ تم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، اور ایسا ایسا وقت آیا تم امتیوں کی بات کرتے ہو، ان کے نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، ان کے گوشتوں کو کنگھیوں سے چھیلا گیا، نبیوں کی تم امتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کو کنڈیم نہیں تھے کر رہے، ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر، صرف امتیوں کے اوپر نہیں، نبیوں کے اوپر بھی ایسی آزمائشیں آئیں کہ ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. کیا کسی نبی اور رسول کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن پاک میں اگرچہ یہ آیت موجود ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے، ایک وقت ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رسول امتی پکار اٹھتے ہیں، متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کہتا میری مدد تو قریب ہے، لیکن وقت معین ہے. حباب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے
کہ اگر برداشت کرے گا، اے حباب ایک دن آئے گا، اللہ کی قسم اسلام اتنا مضبوط ہوگا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی قافلہ، کوئی جانور اگر مسلمان لے کے چلے گا اس کو لوٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن صبر، آزمائش کے اوپر صبر کرنا۔ حباب نے کہا رسول اللہ کے یہ الفاظ میرے سینے کے اوپر، میرے زخموں کے اوپر ایک پھاہے کی حیثیت رکھتے تھے، پھر مجھے عذاب سہتے ہوئے کبھی بے چینی نہیں ہوئی کہ ان قریب یہ عذاب ختم ہونے والا ہے، جانے والا ہے۔ رسول اللہ کے منہ سے الفاظ ادا ہو گئے۔ عاص بن وائل اس بدبخت سے، حباب نے ان سے پیسے لینے تھے، قرضہ معاملہ۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، جہاں پر پاکستان کے اندر لبرلزم، سیکولرزم اور اس کے نمائندے اگرچہ عدد کے اعتبار سے ان کی تعداد پورے ملک میں 2% بھی نہیں، لیکن اداروں پہ، حکومتی اداروں میں جس طرح چھائے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جس طرح پہنچے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کا میرا قصور ہے۔ ہم ووٹ ہی چور ڈکیت کو دیتے ہیں نظریہ بنا کے کہ نیک لوگوں کا سیاست میں کیا کام، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اب اس بندے کے بارے میں بھی بات کر کر کے بھی بندہ کہتا ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی شرم، کوئی حیا نام کی چیز ہونی چاہیے۔ یہ فواد چودھری صاحب آئے روز اسلام کے خلاف مغلظات ایسے بکتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی کہ اسلام کے بنیادی شاعر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ہر وقت اس بندے نے عجیب مسئلہ بنایا ہوا ہے، کبھی کیلنڈر کا، کبھی چاند کا، کبھی مولویوں کے خلاف، کبھی ہر چیز کا ذمہ دار مولوی، کرونا مولوی کی وجہ سے پھیلا، کرونا مسجدوں سے پھیلتا ہے۔ اس بندے کے بیانات پڑھ پڑھ کے اب تو ہنسی آتی ہے۔ موصوف نے نیا بیان داغ دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ایسے ایم پی ایز بھی موجود ہیں، اس بی بی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی یہ محنت کو، اس صحیح کو، اس قرارداد کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ رخسانہ کوثر نامی ایم پی اے نے قرارداد پیش کی ہے کہ حجام اور نائی، باربر جو ہوتے ہیں، ان کو منع کیا جائے کہ یہ داڑھی کے ایسے ڈیزائن مت بنائیں جو کفار کے مشابہ ہوں۔ سبحان اللہ، ایک عورت نے اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش کر دی ہے، کتنوں سے اچھی رہ گئی، کتنے دینداروں سے اچھی رہ گئی۔ حجام کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ان کو منع کیا جائے کہ داڑھی کی کٹنگ دکانوں پہ نہ ہو، سرے عام رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑانا، اس کو کاٹ کر گٹر میں بہانا، اس کو کاٹ کر زمین پہ پھینکنا، یہ حجام کی دکانوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم اس عورت کو سلوٹ ہے، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ رسول اللہ کی سنت کی ایسی بے تقیری نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بدبخت نے کرنی ہے، گھر میں کر لے، گھر میں کاٹ لے، گھر میں بہا دے، گٹر میں جو دل چاہے، لیکن سر عام، میرے بھائیوں یاد رکھو، سر عام برائی کا اور خفیہ برائی کا، ان دو برائیوں میں بھی فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا بدبخت ہے وہ جس نے رات کے اندھیرے میں برائی کی، اللہ ستیر و ستار نے اس کی برائی پہ پردہ ڈال دیا، اور وہ صبح اٹھا لوگوں کو کہنا شروع ہو گیا میں نے رات کو یہ کیا، یہ کیا۔ کیا مطلب؟ برائی کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، برائی اعلانیہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریاں دور کریں، گھر میں خفیہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بی بی رخسانہ کوثر نے یہ قرارداد جمع کرائی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا اس عورت کی وجہ سے۔ اندازہ کریں یہ کیسا بدبخت آدمی، یہ کہتا ہے ہمیں غیروں کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کے لوگ جب پاکستان میں موجود ہوں، اندازہ کریں ان کی اسلام دشمنی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس میں کیا ایسی عجیب بات اس کو لگی جو کہنے لگا ان وجوہات سے پاکستان تباہ ہوا۔ ہر وقت اسلام کے خلاف بولنے والا انسان، ہر وقت اسلام کے خلاف، اور ماشاءاللہ انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لبرل مافیا اور سیکولر مافیا کے لوگ، یہ قربانی آ گئی ہے نا، یہ بھی قربانی کی بجائے غریب کو کپڑا بنا دیا جائے، مسجد میں کلین ڈالنے کی بجائے غریب عورت کو جہیز دے دیا جائے، مسجد میں سیمٹ کی بوری دینے کی بجائے فلاں غریب کے گھر آٹا پہنچا دیا جائے۔ یہ کون سا طریقہ موازنے کا؟
یہ کون سا طریقہ کمپیریزن کا؟ حج کی بجائے فلاں کی بیٹی بیاہ دی جائے، دو نیکیوں کے مابین کمپیریزن کرنا، یہ کہاں سے اسلام میں طریقہ ہے؟ نیکی تو ہر ایک کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، لبرل صاحب، سیکولر صاحب، آپ کمپیریزن یہ کریں کہ اس وقت تک لبرل مافیا کا کوئی ایجنٹ 60-70 لاکھ کی گاڑی مت خریدے جب تک تیرے محلے کی ساری غریب عورتوں کا بیان نہ ہو جائے۔ یہ کمپیریزن کرو۔ اس وقت تک تو 1 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل نہیں خریدے گا جب تک غریب کے گھر میں کھانا نہیں جائے گا۔ یہ کمپیریزن کرو۔ اس وقت تک میں گاڑی، بنگلہ، کوٹھیاں شاندار، یہ بدبخت ایسے بے ایمان ہیں، ان کو غریبی کا صرف نشہ تب چڑھتا ہے جب کوئی اسلام کا شاعر، جب قربانی، جب حج، جب زکوٰۃ، جب صدقہ، جب لوگوں کو کھانا کھلانے کی باری آئے، ان کو تب غریب کی حمایت جاگتی ہے۔ خود ان کی تصویریں انٹرنیٹ پہ پھیلی پڑی ہیں، اچھے ہوٹل میں بھی چلے جائیں تو غریب بچی کو سائیڈ پہ بٹھایا ہوتا ہے، ملازم دور بیٹھا ہوتا ہے۔ ان کو غریب کا درد ہے، ان کو غریب کا درد نہیں ہے، ان کو اسلام کا درد ہے۔ ان کو اصل میں مخالفت اسلام کی ہے، کہتے ہیں چلو اسلام کی نہیں تو مولوی کی کر لو، جان چھوٹ جائے۔ یہ مولوی کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں، یہ لبرل مافیا کا ڈھکوسلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی جیب میں قربانی کے دن استطاعت تھی اور اس نے استطاعت کے ہوتے ہوئے قربانی کو نہیں کیا، پھر وہ مسلمانوں کے مصلے کے پاس مت آئے۔ آپ نے ہر شاعر کو ہر چیز کا ایک وزن ہے، ہر چیز کا ایک ویٹ ہے۔ کون کہتا ہے غریب کی مدد نہ کرو؟ کون کہتا ہے جہیز نہ بناؤ؟ وہ بھی بناؤ، سارا سال مدد کرو، سارا سال آٹا پہنچاؤ، لیکن آج قربانی کا دن آیا ہے، آج تم نے بکرے کو ذبح کرنا ہے، گائے کو ذبح کرنا ہے، اونٹ کو ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت غریبوں کے گھروں میں پہنچانا ہے۔ کیوں؟ پورا سال اس نے کھایا نہیں، تو کھاتا رہا، اس نے کھایا نہیں۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ دل کا تقوی اللہ تک پہنچ جائے۔ اور میرے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے جو بعض مسائل ہیں وہ بھی سن لیجئے، اور اس میں بعض اختلافی مسائل ہیں وہ بھی بڑے مضحکہ خیز مقابلہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، لا تذبحوا الا مسنہ، کوئی جانور جس کو آپ نے قربان کرنا ہے وہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 2 دانتہ۔ اس 2 دانتے سے مراد کیا ہے؟ یہ کم از کم مقدار ہے، یعنی 4 دانت، 6 دانت، 8 دانت سارے مسنہ کے حکم میں ہیں۔ الا ان یعصر علیکم، مگر آپ بازار گئے، دوندا اویلیبل نہیں، دوندا جانور مل نہیں رہا، آپ نے پلان کیا میں نے 25,000 کی قربانی کرنی ہے، 25,000 کا کوئی بکرا دوندا نہیں ملا، اب آپ کیا کریں؟ اب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، تیری جیب تنگ ہے، تو بھیڑ کا، دمبے کا، اس قسم میں سے کوئی ایک جانور جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، بعض محدثین نے 9 مہینے بھی لکھا، اس کو قربان کر دے، کیونکہ 1 سال کا جانور قربانی کے لیے لگ جاتا ہے، اس کے اندر طاقت اتنی قوت ہوتی ہے، اگرچہ ابھی اس کے دانت نہ بھی گرے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے، مگر کب؟ جب تیری جیب اجازت نہ دیتی ہو یا مارکیٹ سے اویلیبل نہ ہو۔ اگر مارکیٹ میں 2 دانتہ اویلیبل ہے، یہ بھی عجیب ٹرینڈ ہے مارکیٹ میں، 2 دانت کا جانور بکرا مل رہا ہے، چھترا مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، کھیرا دمبا 70,000 روپے کا نہیں لگتا، نہیں لگ سکتا، 70,000 کا جانور اویلیبل ہے دوندا۔ اگر تو صرف اس بنیاد کے اوپر کھیرا 2 دانت سے کم کرنا چاہتا کہ خوبصورت ہے، بڑا ہے، صرف 2 دانت کے جانور کی قربانی ہوگی، اور اس سے اوپر جتنی عمریں ہیں سب کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1 بات یہ سمجھ لیجیے۔ نمبر 2 بات، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ کھڑا ہو تو پتہ لگے ابھی گرا ہے، ابھی گرا ہے، ان کی قربانیاں نہیں لگتی۔ جو کان کٹے کا مسئلہ ہے، اگر وہ بہت معمولی سا کٹ ہے وہ جانور لگ جائے گا۔ اب آئیے اس معرکۃ العراء مسئلے کی طرف، جس کو بلا وجہ اختلافی ایسے شو کیا جا رہا ہے جیسے بڑا کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان مسائل میں سے ہے جس میں اجتہاد ہے، جس میں سے ایک نص کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں، اس لیے جو ایک کے قائل ہیں وہ دوسرے کے اوپر تان نہ کریں، جو دوسرے کے قائل ہیں وہ پہلے کے اوپر تان نہ کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی، بھینس جو ہے، بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے 8 ازواج
8 जानवरों का कुर्बानी के लिए जिक्र किया। नर मादा अगर निकाल दी जाए तो 4 जानवर, समानियत अज़वाज का मतलब 8 जोड़ों में सिर्फ 8। कौन सा? बकरा, गाय, ऊंट और भेड़। भेड़ के अंदर तशरीह में रसूलुल्लाह ने दुम्बे को भेड़ में शामिल किया। हम मानते हैं, कोई इतराज की बात नहीं। ये वो 8 जोड़े हैं जिनको कुर्बानी के लिए अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। बाद लोग ये समझते हैं कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज़ है। नहीं मेरे भाइयों, इन 8 के अलावा हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत ही वादे है कि ये 8 जानवर कुर्बानी के लिए हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह की सुन्नत वादे है। क्या रसूलुल्लाह ने हिरन को कुर्बान किया? हिरन हलाल नहीं? हलाल है। जब हलाल है तो कुर्बानी भी ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी, होगी ही नहीं। हिरन की कुर्बानी नहीं हो सकती, 12 सिंगे की कुर्बानी नहीं हो सकती, पाड़ा की कुर्बानी नहीं हो सकती, उड़ियाल की कुर्बानी नहीं हो सकती। ये जितने जानवर, सैकड़ों की तादाद है हलाल जानवर। हलाल जानवर तो सैकड़ों हैं। क्या सबकी कुर्बानी होगी? नहीं, सिर्फ इन 4 जोड़ों की, यानी 8 कुल नर मादा मिला के और 4 जिनस के एतबार से। ये मसला। अब इस मसले के अंदर इख्तिलाफ क्या पैदा हुआ? इख्तिलाफ ये है जी, जो भैंस है और कट्टा है, क्या ये गाय की किस्म है या नहीं? ये इख्तिलाफ है, मामूली सा, आम फहम सा। ये कोई फ़िक़्ह हनफ़ी अहले हदीस का इख्तिलाफ नहीं है, ये भी समझ लीजिए। अहले हदीस के अंदर दोनों तरफ जय्यद उलमा, अहनाफ के अंदर जय्यद उलमा, बरेलवियों में जय्यद उलमा। इख्तिलाफ क्या? लुग़वी एतबार से। आया जो भैंस है, क्या वो गाय की किस्म है भी है कि नहीं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो किसी स्पीशी की किस्म और नस्ल होती है बिलअमूम, उसका ये कुलिया होता है कि उसके साथ जुफ्ती यानी इंटरकोर्स और जिमा हो जाता है। गाय का भैंस के साथ कभी इंटरकोर्स नहीं हो सकता, हत्ता के घोड़े का गधे के साथ इंटरकोर्स हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली और जेनेटिकली इनकी फैमिली ऊपर जाके एक है, और गाय और भैंस की फैमिली एक नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये बात खुले दिल से कह रहा हूँ। जिसको हमारे दलाइल बेहतर लगे वो इसको राजी समझे। जो इस बात पे मुत्तफिक हैं या उनको ये दलील काफ़ी है कि भैंस जो है वो गाय की शक्ल की है और लुगत में इसको भी गाय कहा गया, इसलिए कर लेनी चाहिए, हमें उनके ऊपर भी तानो तशनी नहीं है, कोई ताना नहीं है। लेकिन बात समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि भैंस तो पानी में रहती है, भैंस का एक मखसूस, 2 मखसूस, 3 मखसूस कलर होते हैं। गाय हर कलर में मिलती है, पानी से भागती है। दोनों किस्मों में आपस में आदात का भी फ़र्क है और आपस में इंटरकोर्स भी नहीं हो सकता। बहुत से साथी, वो साथी भी, मैं उलमा को तो तानो तशनी नहीं करता, लेकिन उन साथियों को ज़रूर दावत फ़िक्र देता हूँ जो कहते थे जी कोरोना के अंदर साइंस की राय हतमी होनी चाहिए। उलमा को क्या पता, मेडिकल साइंस को, वहाँ पे साइंस की राय हतमी हो, यहाँ पे बफलो को, भैंस को गाय से अलग पूरी दुनिया के साइंसदान स्पीशी माने। यहाँ पे साइंस नहीं, यहाँ पे लुगत चलेगी जी। लुगत में एक जैसी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना भैंस की कुर्बानी साबित है ना कट्टे की। अलबत्ता इब्तदाई में उलमा ने ज़कात के अंदर इनको एक जिन्स में मानना, जिसकी वजह से उम्मत के अंदर ये 2 राय मौजूद हैं कि उसकी कुर्बानी भी हो सकती है। अब यहाँ पे रुकिए, समझ लीजिए, भैंस और कट्टे की कुर्बानी तब करनी चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ, बिलफर्ज उनका मौक़िफ़ मान लिया कि ये गाय ही की एक किस्म है नहीं है, लेकिन कब करनी चाहिए? जब मार्केट में गाय ख़त्म है, जब मार्केट में ऊँट नहीं मिल रहा, जब मार्केट में बकरा, छतरा, दुम्बा नहीं मिल रहा, फिर आप ये इज्तिहाद करें कि ये भी गाय की एक किस्म है, इसको भी कुर्बानी में डाल दिया जाए, तो बात कहीं समझ आती है। लेकिन जब मार्केट में वाफर वो 8 जोड़े जिनको अल्लाह ने नाम लेके आपके लिए कह दिया कुर्बानी में सिर्फ ये 8 जोड़े लगेंगे, आपको चाहिए आप सिर्फ उन्हीं 8 जोड़ों में रहिए। क्या शिकाल, ये क्या वहम, इस तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। गुज़िश्ता दिनों हमारे नहायत मोहतरम हमारे उस्ताद हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ और शेख मुबश्शिर रब्बानी के भाई का इंतकाल हुआ। इंशाअल्लाह उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी होगी जुम्मे के बाद। और इसी तरह हमारे मरकज़ के एक तालिब इल्म हैं, उनके रिश्तेदार का और एक और तालिब इल्म है, उनके भी रिश्तेदार का कारी साहब ऐलान करेंगे, इंतकाल हुआ। सबकी गायबाना नमाज जनाजा इंशाअल्लाह जुम्मे के बाद अदा कर दी जाएगी।